ہر انسان پر اس کے والدین کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ماں اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کی ولادت کے وقت والدہ کو سینکڑوں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا اندازہ صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ پھر وہ اسے اپنی چھاتی سے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے جو اس کے لیے غذا کا کام کرتا ہے۔ اسے پاخانہ پیشاب کرانے اور اس کی دوسری ضروری باتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ماں سنبھالتی ہے، اور اسی طریقے سے والد اس کے واسطے دن بھر گھر سے دور جا کر دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ کے سائے میں روزی روٹی کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اسلام نے ہر انسان کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ تاکید والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یعنی بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی مت، اور ان سے جب بات کرو تو تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ میرے پیارے دوستو، اس آیت میں خصوصی طور پر قابل ذکر 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد انسان پر سب سے اہم فریضہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اس وقت خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بات ان کے منہ سے ایسی نکل جائے جو ہمیں پسند نہ آئے، جو ہمیں ناگوار لگے، تب بھی انہیں اف تک نہ کہیں اور انہیں جھڑکے بھی نہیں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے سے بات کریں۔